ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی کرائم اور اس وقت ہم موجود ہیں سٹی FSD کے اسٹوڈیو میں. ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جن کے ساتھ دھوکہ دہی کے ساتھ مطلب ان کی بچی کو ورغلا کر ایک دھندا کرنے والی عورت نے اپنے کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. آئیے اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کی بچی کے ساتھ کیا ہوا. جی آپ کی بچی کیا کرتی تھی اور اس عورت نے آپ کی بچی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ میری بچی کوٹھی میں کام کرتی تھی. تو میرے بیٹے ہیں, میاں میرے سر پہ نہیں ہے, اپنا محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتی تھی. تو وہ کہہ رہی ہے بھی میں آ رہی تھی, ایک دن کوٹھی تو لے کے آئی گئی تو آ کے کہتی میں تینوں اپنی تیری مما ملانی ہے بلانی ہے. تو اس نے مینوں پھر باہر نہیں کڈیا کرو, مینوں بار بار نکاح کیا, میں روندی چنگڑتی رہی. انہیں نکاح کر کے تے سانوں اگوں کاغذ دکھا دیتے ہیں. 2 دن میرے نال بھی تری رہی ہے, لبھاندی رہی ہے. چوتھے دن جب اتنے عدالت پتا لگا کہ انہوں نے نکاح کر لیا, نہ میری عدالت نے سنی ہے, نہ میرے تھانے نے سنی ہے, نہ محلے دارا کے پیش ہوئی ہے عورت. میں معافیاں ترلے دے وہ کیتیاں نے بھی چلو جو کرنا سی تو کر لیا ہے, بچی مینوں دے, میں تینوں اپنے ہتھے توڑ کے دوا. اس عورت نے کہا تو مینوں دھمکی دے رہی ہے. ٹھیک ہے, بچی آپ کی کس طرح وہاں پہ گئی؟ بچی کو کوئی لے کے گیا, آپ کے گھر والوں سے کوئی لے کے گیا, وہ خود بخود ادھر گئی؟ یہ لے کے گیا ہے شکیلا بی بی تے عدیل محمد جس کے ساتھ نکاح کیتا ہے. جی شکیلا بی بی ہے ننان ہے, جڑا دوسرا وہ بھائی ہے اس کا. تو شکیلا بی بی پیش ہوتی ہے, نہ بھائی پہ سامنے آتا ہے اس کا, نہ میری بیٹی سامنے کر رہے. مجھے نہیں پتا میری بیٹی کس جگہ پہ اس نے رکھی ہوئی ہے. کتنا عرصہ ہو گیا یہ نکاح کیے ہوئے؟ یہ سارا 3 مہینے بعد 2 تاریخ کو 3 مہینے ہو جائیں گے. 3 مہینے. ہاں جی. تو جب نکاح پڑھایا گیا, مولوی نے کوئی سوال جواب ان سے کچھ شناختی کارڈ پوچھا, 15 سال 10 ماہ کی بچی کا نکاح انہوں نے کروا دیا, تو یہ جائز تھا؟ انہوں نے کہا نہیں پوچھا تھا. ادھر کا مولوی مطلب کہتا تھا, نہیں پتہ نہیں کون مولوی تھا کون نہ تھا, مجھے نہیں کوئی معلوم تھا. آپ کو نکاح نامہ دیا انہوں نے؟ دیا ہے, عدالت موجود ہونا ہے. اس لیے پھر میں 2 دفعہ اس کے گھر بھی گئی, ہاتھ جوڑے بھی قرآن واسطے مینوں نہ بچی دکھا دے, دروازے کی کری پھر دکھا دے, میں دیکھ کے چلی جاؤں. اس نے مینوں مارا کی پیٹا ہے, میری بات نہیں سنی. ہر تھانے پہ میری اپلیکیشن میرے خلاف دے رہی ہے, عورت دھمکیاں دے رہی ہے. میں 27 تاریخ تھی اپنے بچے لے کے تو عثمان اتنے چھڑ کے غائب ہو گئی تو میری کسی دارے نے نہیں سنی. میں ہر دارے چ گئی. وہ جو خاتون نے جو بچی لے کے گئی تھی اس کا نام کیا ہے؟ شکیلا بی بی. تو وہ کام کیا کرتی ہے؟ نام اس کا ID کارڈ ہے شکیلا بی بی ہے. تو ادھر محلے تک کہاتی ہے فوزیہ بی بی. تو اس کا بھائی کیا کرتا ہے؟ کبوتر اڑاتا ہے, سارا دن چھت پہ چڑھاتا ہے, کبوتر اڑاتا ہے. کوئی کام اب آپ کی بچی خوش ہے وہاں پہ یا نہیں پتا, دکھائی نہیں جا رہی, دکھائی نہیں جا رہی, نہ محلے سے پرے پنچایت جا رہی ہے, نہ تھانے لے آ رہی ہے, نہ کسی دفاع نہیں دے. تو آپ نے کوئی اس کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کھٹکوایا, ہر تھان سے گئی نہیں, اور نہیں آخری پیشن سے گئی, جا کے دسیا. انہوں نے کہا تو بی ہوں کی لینا تیری بچی, جو انہوں نے لے لی, ہوں تو بچی نہیں ہے لے سکتی, تیرا وہ باہر نہیں ہے, تو مکان چھڑ کے چلی جا, تو کی لینا اس بچی تے. میرا تو نہیں ہے, میں اپنی بچی دیکھا کہڑے حال سے کہڑے رنگ سے. مینوں جہے تھانے سے گئی اس اس عورت کا حوالہ ملیا بھی تیری کتا واقف ہے, 2 نمبر عورت ہے, یہ تو پوری نہیں اتر سکتی. میری کوئی میں اپلیکیشن دے رہی, مینوں انہوں نے اپلیکیشن میری نہیں کسی ادارے نے لیا, نہ میری تھانے والے نے سنیا. وہ ساریا جڑا صدر تھانہ وہ میرے تے 7 اپلیکیشن نے اس عورت نے دیتی ہیں. ملت تھانے چ دیتی ہے, محمد تھانے چ دیتی ہے اپلیکیشن میرے تے. مجاد ہسپتال چوکی کے انہیں میرے تے خلاف دیتی, اس تے میرا نام نہیں, میں بار بار ملازم تنگ کرتے ہیں. 27 تاریخ کو آپ پہ کیا درخواستیں دیتی ہے, کیا کہتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو؟ بلاتی ہے بار بار, اس کی بیٹی نے نکاح کر لیا, فلان کر لیا, یہ آ کے بار بار سارے دروازے سے تنگ کرتی ہے. اس کو روکا جائے, اس کو اپنی انٹری چ لیا جائے, اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے, یہ کہتے ہیں. تو باقی جو ہے آپ کی جو معاملات ہیں, کوئی لینا دینا آپ نے کچھ دیا بچی کو, یا وہ خود بھی مطلب ایسی چلی گئی؟ کچھ بھی نہیں دیا, متھے نہیں لگی, پتہ ہی نہیں. کوٹھی تو 10 دن پہلے دی ملی ہوئی ہے, مڑ کے 3 مہینے تے 10 دن ہو گئے بچی مینوں ملی. بعد میں چہرہ نہیں دیکھا اپنی بچی کا. آپ اپنا گھر چھوڑ کے یہاں سے کیوں مطلب دوسری جگہ پہ چلے گئے؟ ایک پولیس والے مجھے بار بار تنگ کرتے ہیں, آئی فون کرتے ہیں, آگے کہتے ہیں جو ادھر سے گھر چھوڑ کے چلی جاؤ, جو آپ کو مارتے ہیں, جو آپ کو بیٹیاں کو مارتے ہیں. کون ملازم ہے, ان کے نام یا وہ کون سے تھانے سے آتے ہیں؟ ایک ملازم کا مجھے نام کا پتہ ہے, ظفر ہے, اس کے نال ساتھ گئے گئے.
तो इसके साथ कौन से थाने में वो तैनात है? उस थाने में सदर में थाना सदर में इसका बहुत लेन देन है। थाना सदर जड़ा वाला? हाँ जी, जड़ा वाला। हाँ जी, उसमें तो ये मिला तो उनके फोन आते हैं, ये अपने के खिलाफ एप्लीकेशन है, इधर आओ। दूसरा चौकी थाने में बुला रहे, उधर मेरा नाम भी नहीं है, तो बुला रहे, बार बार तंग कर रहे, 2-2 घंटे बुला के फिर वापस। क्या कहते हैं आपको बुला के? क्या कहते हैं तुम्हारे खिलाफ शकीला बीबी ने दरखास्त दी है, पेश हो। आप शकीला बीबी दरखास्त दे के फिर आप पेश नहीं होते। फिर मैं बोल के आ जानी है भी तुसी मैनू क्यों तंग करते, मैं जाके अपने कागजात उन्होंने अपना मामला दस दिए। वो मेरे को कोई अच्छा मशवरा नहीं देते, ना दसते नहीं। मेरे को पैसा नहीं है जो मैं उन्होंने देवा तो मेरी सुनन। इस वक्त इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जो मुतासरा खातून है, उनके मालिक मकान। तो आइए उनसे पूछते हैं कि वो उन्होंने क्या सारे मामला जो भी हुए उनसे, मतलब उनकी नज़र में क्या क्या था, वो पूछ लेते हैं। हाँ जी, आपने क्या देखा कि मतलब ये खातून जो है मतलब बेचारी परेशान है, तो इसकी बेटी के साथ क्या ज्यादती हुई या ज्यादती करने वाले वो कौन लोग हैं, वो क्या मतलब कर क्या रहे हैं इनके साथ? ये सर मेरे पास 12 साल से अरसा दराज से रह रही है। मेरे मकान में ये किराएदार थी। शोहर इसके सर पे कोई नहीं है। इसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियाँ इसकी। ये उन्हीं बच्चों के सर पे अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना ज़िंदगी बसर कर रही थी। तकरीबन 3 माह पहले इसकी एक बच्ची है सबसे छोटी, जो उसका नाम है राबिया। ये शकीला बीबी है, मोहल्ला यूसुफ टाउन में रहती है। ये कबाब खाना चलाती है। इसकी हर जगह पर असर सलूक है। इसने इसकी बच्ची को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद जब हमें इस चीज़ का मालूम हुआ, हम शकीला बीबी के घर के, शकीला बीबी से जाके पूछा तो शकीला बीबी ने ये बोला कि मैं आपके साथ हूँ हर किस्म की मदद करने के लिए। शकीला बीबी 2 दिन हमारे साथ इसी चीज़ की तलाश करती रही कि इसकी बच्ची किधर गई है। 2 दिन बाद जब हमें इस चीज़ का पता चला कि हमारी बच्ची जो है वो तो शकीला बीबी के घर में है, जब हम शकीला बीबी से इस बात का पूछने लगे तो शकीला बीबी ने ये जवाब दिया कि आप मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं। तो शकीला बीबी ने जब इस बात का जवाब दिया कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके बाद शकीला बीबी ने 2 दिन बाद फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसने अपने भाई की हरासमेंट पिटीशन और लड़की की हरासमेंट पिटीशन दायर कर दी कि ये हमें जान से खतरा है। हमें तब पता चला कि ये लड़की जो राबिया अगवा हुई है ये शकीला बीबी के पास है। जैसे ही हमने पुलिस को इस बात के बारे में बात करने लगे तो पुलिस ने हमारी कोई भी कानूनी मदद करनी नहीं चाहिए। थाने सदर में भी गए, पुलिस ने कोई FIR नहीं काटी, बल्कि मदीना टाउन थाने में से ये बच्ची अगवा हुई थी जहाँ पे गए थे हमने, वहाँ पर भी पुलिस ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद जैसे ही हम अदालतों के चक्कर काटते रहे, 3 माह हो गए हैं। CPO साहब के पेश हुए हैं, SP इकबाल टोन साहब के भी पेश हुए हैं, यहाँ पे थाने सदर में भी हम पेश हुए हैं, लेकिन किसी जगह पे भी इस औरत को इंसाफ नहीं मिला। मैं इस मुकदमे की पैरवी कर रहा था। 27 तारीख हर दिन ये औरत SP इकबाल टोन के पास इंक्वायरी के लिए पेश हुई है, जहाँ पर शकीला बीबी को SP इकबाल टोन ने दफ्तर से निकाल दिया था और उसको ये जो कमेंट्स हैं उन्होंने अपने ये रुखसाना बीबी के हक में लिख दिए थे। जैसे ही शकीला बीबी को इस चीज़ का मालूम हुआ कि कमेंट्स रुखसाना बीबी के हक में गए हैं, उन्होंने ऐसे ही इसका तकब करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद रुखसाना बीबी का मुझे फ़ोन आया। मैं रुखसाना बीबी के घर गया। घर जब पहुंचा तो कुछ ही देर बाद, उस वक्त तकरीबन 3 बजे का टाइम था कि मिल्लत टाउन थाने में से 4 आदमी आए। एक इनके पास वाइट कलर की कार थी, 4 मुसल्लह आदमी थे, जिनमें से 3 पुलिस वाले थे। एक इनमें से नामालूम शख्स है, उसका वो सामने आए, मैं पहचान सकता हूँ। इन्होंने आके इस औरत के घर में दाखिल हो गए। ना इनके पास कोई सर्च वारंट था, ना इनके पास कोई FIR थी, ना इनके पास कोई दरख्वास्त थी। जैसे ही इस औरत के घर में दाखिल हुए, इस औरत को उन्होंने बहुत बदतमीजी के साथ बुरा भला कहा, गालियाँ निकालनी शुरू कर दी और मुझे भी इन्होंने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ भी। मैं इनसे यही दरख्वास्त करता रहा कि मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने इनसे पूछा आपके पास कोई FIR है, आप मुझे दिखाएं या मेरा कसूर बताएं, मेरा जुर्म बताएं। पुलिस वालों ने कहा हम तुम्हें थाने में जाकर बताएंगे। मौके की उस वक्त जो मौके वारदात पे हमने इनकी वीडियो भी बनवा ली थी पुलिस वालों की, वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। बाद में पुलिस वाले जब मुझे वहाँ से आधे घंटे बाद पूरे मोहल्ले ने मुझे देखा वहाँ पर, जो इन्होंने पुलिस वालों ने मेरे साथ की, इन्होंने एक इंसान की इन्होंने इज्जत को पामाल किया, एक औरत की इन्होंने इज्जत को पामाल किया। वहाँ पर उसी औरत को इन्होंने पुलिस वालों ने ऐसी गंदी गंदी गाली दी, बेहुदा क्वेश्चन बोले इन्होंने कि जिसकी आप सुन नहीं सकते। वो वीडियो जब रिकॉर्डिंग आपके सामने आएगी आपको पता चलेगा।
اس کے بعد یہ پولیس والے مجھے وہاں پہ راستے میں انہوں نے مجھے کہا کہ تم شکر کرو یہ جو تمہارے محلے کے 100 آدمی اکٹھے ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، اگر یہ آج 100 آدمی نہ اکٹھا ہوتا تو ہم نے تمہارا پولیس مقابلہ کر کے تمہیں مار دینا تھا، اور اب تمہاری زندگی اور عزت اسی میں ہے کہ تم اس کیس کی پیروائی کرنا چھوڑ دو اور ان کو لے کے کہیں شہر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ 27 تاریخ کو جب 6 بجے شام کو ہم نے 20,000 روپیہ دے کے ان کو پھر واپس آئے، پولیس اسٹیشن سے واپس آئے تو راستے میں آ رہے تھے کہ شکیلا بی بی کے ادھر سے ہم گزر رہے تھے کہ شکیلا بی بی اور اس کے تینوں بھائیوں نے مل کر ہمارا پھر تعاقب کیا۔ جب انہوں نے موقع پہ ہمیں مارا پیٹا، پولیس نے بھی میرا برا حال کیا، پولیس نے بھی پہلے میرے سر پاٹ دیے، مارا پیٹا مجھے، بعد میں انہوں نے پھر اس عورت کے ساتھ زیادتی کی، اس کو برنا کپڑوں میں سے نکال دیا، پورا اہل علاقہ اس چیز کا بھی چشمدید گواہ ہے۔ لیکن موقع پر جب انہوں نے 15 پہ کال کی، موقع متعلقہ تھانہ کی پولیس آئی لیکن انہوں نے اس کی کوئی نہیں سنی، انہوں نے پولیس والوں نے بلکہ اس عورت کو جھوٹا قرار دے دیا، انہوں نے بولا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں، جب آپ کی بیٹی نے ایک شخص سے شادی کر لی ہے، لہٰذا اس لڑکی نے شادی نہیں کی۔ یہ ایک عورت ہے شکیلا بی بی جو کہ اس وقت کباہ خانہ چلانے میں مصروف ہے، اس نے اس بچی کو اغوا کر لیا تھا جو کہ یہ بچی دوسرے شہر میں کہیں بھی بیچنا چاہتی تھی، اس کو معلوم تھا کہ اس بچی کا نہ باپ ہے نہ بھائی ہے، وہ اس لیے اس بچی کو اغوا کر کے کہیں بیچنا چاہ رہی ہے۔ تو اب وہ بچی کہاں پہ ہے؟ وہ بچی اس وقت اس شکیلا بی بی کے گھر میں موجود ہے، لیکن یہ جو شکیلا بی بی ہے ہم نے اس کو اہل علاقہ کی بھی منتیں سماج کی، اس کے پاس ویسے بھی آدمی بھیجے لیکن اس نے کوئی بھی ہماری داد رسی کی طرف آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے یہ بولا ہے کہ میں تمہیں ساری زندگی اس بچی کا منہ تک نہیں دکھاؤں گی۔ اب پتہ نہیں ہے یہ بچی اس نے اپنے، جب ہم نے دیکھا تھا اس وقت بچی اس کے گھر میں موجود تھی، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ یہ بچی اب یہ کرونا کی وجہ سے اسی شہر میں رہ چکی تھی، اگر یہ کرونا والا مسئلہ نہ بنتا تو یہ بچی کو کسی دوسرے شہر میں شفٹ کر کے اس کی خرید ہو چکی ہوتی۔ اس گیم میں یہ صرف ایک رابعہ نہیں اغوا ہوئی، فیصل آباد کی نہ جانے کتنی یونین کونسلوں میں سے ایسے ابھی بھی کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، پولیس تھانوں میں ان بچیوں کی کمپلین بھی نہیں ہے، مس کمپلین جو بالکل پولیس نہیں کاٹ رہی، نہ جانے رخسانہ بی بی جیسی کتنی مائیں جو دربدر اس وقت اپنی تلاش میں ہے کہ ہماری بچی ہمیں انصاف مل جائے اور ہماری بچی ہمیں مل جائے۔ فیصل آباد یونین کونسل نمبر 139 میں اس وقت 13 سال کی بچی کا ایک نکاح پڑا ہوا ہے جو کہ اس ماں نے بھی بہت دربدر ٹھوکریں کھائی ہیں لیکن اس کو کسی نے انصاف نہیں دے سکا۔ وہ عورت بھی ایسے سی پی او صاحب کی کبھی پیش ہو رہی ہے، کبھی آر پی او صاحب کی پیش ہو رہی ہے، لیکن وہ دربدر ہے، لیکن کسی نے اس کی انصاف نہیں سنی۔ یہ جتنا بھی ہے یہ بچیاں خود اپنی رضامندی سے شادی نہیں کر رہی، یہ 12 سال سے لے کے 18 سال کی عمر تک جو بچیاں ہیں یہ ساری بچیاں اغوا کر کے ان کو فروخت کرنے کے چکر میں ہیں یہ لوگ، یہ کباہ کھانے والے ہیں، نہ جانے یہ اتنی بچیاں کہاں پہ فروخت کرنے والے ہیں۔ یہ صرف ایک کرونا کے مسئلے کی وجہ سے جو کہ شہروں کی ٹریفک بند ہو چکی ہے، کسی طرف بھی کوئی گاڑی نہیں جا رہی، جس وجہ سے یہ بچیاں بائیں کی بائیں پڑی رہ گئی ہیں۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے یہ لوگ مروانے چاہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی سب گیم کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ نکاح نہیں ہے، یہ بچیاں اغوا کر کے باہر بچیاں فروخت کر رہے ہیں، یہ بچیاں کراچی فروخت کرنے کے لیے۔ عثمان بزدار صاحب ہیں، کبھی آپ نے وہاں تک کوئی رسائی آپ کی ہوئی ہے؟ ہماری سر یہ جو میں نے آپ کو جتنا بھی یہ سب بتایا، بلکہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کاغذ پڑے ہوئے ہیں، اس میں یہ میرے اوپر انہوں نے مدینہ ٹاؤن پولیس تھانے میں سے میری طرف انہوں نے نجائز پرچہ کٹوا دیا بھینس چوری کا۔ میری 35 سال ایج ہے، میرا فیصل آباد میں میری پیدائش ہے، فیصل آباد کے اسکول کا میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، فیصل آباد کا میں مکمل رہائشی ہوں۔ میرا 35 سال کا کارڈ چیک کر لیا جائے کہ آیا میں نے اپنی 35 سال لائف میں یہاں پہ کیسی زندگی گزاری ہے۔ یہ مجھے نجائز تنگ کر رہے ہیں صرف کہ اس مقدمے کی یہ پیروائی چھوڑ دے۔ یہ ایک میرے اوپر نجائز انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے، یہ 5 اپلیکیشن ہیں تھانے صدر کی، اس کے بعد یہ تھانہ وومن میں بھی میری اوپر انہوں نے دی ہے اپلیکیشن۔ یہ کیا اپلیکیشن دی؟ تھانہ وومن میں کیا اپلیکیشن؟ تھانہ وومن میں انہوں نے میرے پہ اپلیکیشن دی ہے جی، یہ آدمی جو ہمیں فون کر کے تنگ کرتا ہے، یہاں تک کہ میں نے آج تک اس عورت کو فون تک نہیں کیا۔ اگر یہ جو اس کا الزام ہے ٹھیک ہے، آپ اس کی وہ نکال لیں، کیا کہتے ہیں آپ اس کی سی ڈی آر نکال کے چیک کروا سکتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو کال کی یا نہیں کی۔ یہ مختلف اسٹیشن پہ جا کے مجھے نجائز یہ ہراساں کر رہی ہیں، پولیس اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ فیصل آباد میں ایک پولیس والا نہیں ہے، نہ جانے کتنے پولیس والے ہیں جو اس صفاق دھندے میں ملوث ہیں۔ یہ صرف کوئی چھوٹے پولیس والے بھی نہیں، اس میں سے کوئی بڑے بھی پولیس والے ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا
अगर ये इनका जो ऐसा चक्कर नहीं होता तो ये मेरे ऊपर जानी हमला क्यों करवाते पुलिस वालों को साथ मुलव्वस करके। क्या कहना चाहते हैं? मेरी आला काम से यही अपील है कि एक दर्दमंद और बेवा औरत है, इसको इंसाफ दिलाया जाए और मेरी जान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं फैसलाबाद का रहसी हूँ। ये जो औरत है इसकी भी जान को खतरा है, इसके 2 बेटे हैं, इसकी 2 बच्चों की जान को भी खतरा है, लिहाजा इस औरत को पुलिस की पिटीशन चाहिए, इसके बच्चों को भी पुलिस की पिटीशन चाहिए और मुझे भी इसकी पुलिस की पिटीशन चाहिए। ये आपकी मेरे आगे दरख्वास्त है वज़ीर आला बज़दूरी साहब से, मियाँ सरवर साहब से, गवर्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से कि ये इस औरत के बारे में इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसकी बच्ची भी वापस दिलाई जाए। ये फैसलाबाद में जितने भी कबाह खाने लोग हैं ये लोगों की बच्चियों को अगवा करके ये बेचने के चक्कर में फरोख्त करने में है। नाज़रीन, न जाने कितनी बच्चियों की इज्जत से खेला जा रहा है और पुलिस जो है वो कबाह खाना चलाने वालों की पुष्टपनाही कर रही है और रुखसाना बीबी जैसी कितनी ही माएँ दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। देखते रहिए सिटी क्राइम, सिटी FSD न्यूज़ पर।